یہ دین جناب ابراہیم کا بھی تھا، یہ دین جناب اسماعیل کا بھی تھا، یہ دین جناب موسیٰ کا بھی تھا، یہ دین جناب عیسیٰ کا بھی تھا، اور یہی دین جناب محمد مصطفیٰ کا بھی تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ اس دین میں 1,24,000 نبیوں کے اندر کوئی افتراق اور اختلاف نہیں تھا، دین میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اب میں آپ کو خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں جو سننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ انبیاء، ان کے درمیان ہزارہ سال کے وقفے گزرے۔ شریعت جناب آدم کی الگ تھی، شریعت جناب نوح کی الگ تھی، شریعت جناب موسیٰ کی الگ تھی، شریعت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی الگ تھی۔ شریعت کا اختلاف دینی اختلاف نہیں بنایا۔ آپ سمجھتے رہے؟ شریعت کہتے ہیں ان ضابطوں کو، ان قوانین کو جو پروردگار عالم وقتاً فوقتاً گزرے ہوئے زمانے کے مطابق، پھر نئے زمانے کے مطابق، پھر نئے حالات کے مطابق، پھر نئے ماحول کے مطابق، پھر نئی ضرورت کے مطابق پروردگار عالم اپنے نبیوں کے تھرو جو ضابطے اور اصول اس وقت کی ضرورت تھے، وہ جو پیغمبر لے کر آتے رہے اور آپ کو بتاتے رہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں۔ اختلاف دین اور اختلاف شریعت۔ دین کا اختلاف، دین کا اختلاف اور ہے، اور شریعت کا اختلاف۔ شریعت ضابطے اور قوانین ہیں، اور وہ ضابطے اور قوانین انبیاء کی شریعتوں میں اور رہے ہیں، مگر دین سب کا قرآن واضح کر رہا ہے کئی آیات کے اندر کہ ہم نے دین سب کو ایک ہی دیا۔ اب اس امت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر بھی اگر کچھ، یہاں تو شریعت کا اختلاف بھی نہیں ہے، امت محمدیہ میں اختلاف شریعت بھی نہیں ہے۔ شریعت کا اختلاف ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی ضابطے اور اصول کو شریعت مانا ہی نہ جائے، ایک یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے کے اندر تھوڑا رد و بدل ہو کہ نبی نے یوں کیا یا اس طرح کیا، یا اونچا بولے یا نیچا بولے، یا آمین اونچے کہہ دیا یا نیچا کہہ دیا، یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لی یا باندھ کے نماز پڑھ لی۔ یہ ہے وہ اختلاف جو جزوی اختلاف ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو، سن بھی رہے ہیں عقل و شعور کی روشنی میں؟ اس کو کہتے ہیں شریعت کا وہ اختلاف جو جزوی اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا یہ اختلاف بھی رحمت ہے۔ کیوں رحمت ہے؟ کہ کبھی میرے آقا نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، اللہ نے اس سنت کو بھی زندہ کر دیا۔ کبھی آقا نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، اللہ نے اس سنت کو بھی زندہ کر دیا۔ کبھی اونچا آمین کہا، اللہ نے اس سنت کو بھی زندہ کر دیا۔ معنی یہ تھا کہ میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہو جائے، میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہو جائے، اور جس ادا کو کوئی اپنا لے وہ جنت کی راہ لے لے۔ اب آپ نے سمجھا شریعت اور دین، اس کو بخوبی سمجھیے۔ شریعت کا اختلاف، فرقہ واریت، جو امت مسلمہ میں ایک زہر قاتل ہے۔ اگرچہ آج مذہبی فرقہ واریت سے سیاسی فرقہ واریت زیادہ اندوہناک ہے، اس دور میں مذہبی فرقہ واریت سے سیاسی فرقہ واریت زیادہ خطرناک ہے، زیادہ اندوہناک ہے، کیونکہ سیاسی مقتدر اقتدار اور طاقت بھی رکھتے ہیں، اور مذہبی فرقہ واریت کے اندر صرف زبان کو استعمال کرتے ہیں لوگ، لیکن فرقہ واریت سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا روحانی ہو، یہ ساری کی ساری فرقہ واریت اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ ناپسندیدہ ہیں۔ تم سب اللہ کی مخلوق ہو، تم میں سے کچھ
مقتدر بنائے ہو پروردگار عالم نے، تو جن کو اقتدار دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور کچھ حاکم بنائے ہیں پروردگار عالم نے، جن کو حاکم بنایا ہے وہ کثرت سے شکر ادا کریں، اور کچھ محکوم بنائے ہیں تاکہ وہ اطاعت اور اتباع کا ملکہ سیکھیں۔ یہ ایک نظام کائنات یوں ہی چل رہا ہے، اس میں کچھ کو حکمران بنایا جاتا ہے، کچھ کو محکوم بنایا جاتا ہے، کچھ کو حاکم بنایا جاتا ہے۔ گردش زمانہ سے پھر کہیں خادم مخدوم بن جاتے ہیں اور کہیں مخدوم خادم بن جاتے ہیں، کہیں مقتدر بادشاہوں کی نسلیں فٹ پاتھوں پہ بھیک منگاتا ہے، اور کہیں بھیک مانگنے والے، بکریاں چرانے والے، بیڑوں کے چرواہوں کو پکڑ کر دنیا کا حکمران بنا دیتا ہے۔ یہ سارے اختیارات میرے مالک کے پاس ہیں، اور وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرے گا، وہ ایسا کرتا ہے تاکہ ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھے جو وہ کرتا رہا ہے۔ سو اس کو ہم نے آج کی اس صورت میں کہ اختلاف دین اور اختلاف شریعت، شریعت کے اختلاف میں کوئی کافر نہیں ہوتا، دین کے اختلاف میں کفر ہوتا ہے۔ اب توجہ دیجئے، جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس شریعت محمدی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پروردگار عالم نے کچھ ضابطے اپنے پیغمبر کو دیے، اور وہ ضابطے ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ جیسے پچھلے کسی خطاب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 4 یا 5 چیزیں ایسی تھیں جن کے ہوتے ہوئے آپ کی کوئی دعا مقبول اور کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ آج قرآن حکیم کی روشنی میں یہی چیز میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں، ان کے آگے کچھ بیان کیا ہے۔ وہ جو گفتگو ساری ہوتی ہے اس سے آخر ایک کنکلوژن، خلاصہ ایک بات ہوتی ہے جس میں اگر خدا ایک دھمکی دے دے تو تمہارے لیے ماننا واجب ہوتا ہے، اور اگر خدا کہہ دے کہ یہ کرنا اچھا نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو صالحین ہیں وہ اتنا بھی نہیں سننا چاہتے کہ اللہ کہے کہ یہ بات جو تو نے کی ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مقدس صاحب ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ضابطے اسی طرح تھے پہلے بھی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے بھی ہم نے ایک وعدہ لیا، اور یہ قرآن ساری پچھلی کتابوں کا اور وہ احکام جو ہمارے لیے ہیں اس کا مجموعہ ہے۔ تورات، زبور، انجیل کی اب جو حیثیت ہے وہ ہماری موجودہ احادیث کی حیثیت ہے، قرآن کی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ہماری احادیث بخاری، مسلم، ترمذی کبھی بھی تورات کی، زبور کی، انجیل کی، یہ خدائی احکام اور خدائی کتابیں ہیں، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی حیثیت ہمارے قرآن کی نہیں مگر ہماری حدیث کے برابر درجہ اب بھی ان کا موجود ہے، چونکہ اس میں کئی چیزیں انہوں نے آپس میں ملا دی ہیں اور ملاوٹ ہے ان کے اندر۔ لیکن مسلمان کسی مذہب کی نہ توہین کرتا ہے، نہ کسی کتاب کی، نہ کسی نبی کی۔ آؤ، قرآن مقدس نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے تھے۔ اس میں سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں غایت التذلل و نہایت التعظیم، اور اس کی آخری شکل ہے سجدہ۔ اس کی آخری شکل کون سی ہے؟ اتنا اپنے آپ کو اتنا جھکاؤ کہ یہ جو پیشانی ہے جس میں تمہارے سارے اگلے پچھلے راز موجود ہیں، اس کو زمین پہ رکھ دو، اور یہ پیشانی جس کے آگے تم رکھو گے وہی خدا ہوگا۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ جہاں جھکاؤ گے وہی کیا ہوگا؟ خدا ہوگا۔ لہذا اعلی حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حرمت سجدہ تعظیمی۔ آپ نے سینکڑوں احادیث پاک سے یہ ثابت کر کے دیا ہے کہ کسی شخص کے سامنے، کسی انسان کے سامنے